السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تبارك وتعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: اذبعه بالذكر. انتهى كلامه رحمه الله. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ نہ اس کے سوا کوئی رب ہے، نہ اس کے سوا کوئی مالک ہے، نہ کوئی معبود ہے۔ اچھے اچھے پیارے پیارے اس کے نام ہیں، اور بے عیب بلند بے مثال اس کی صفات ہے۔ وہ اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا، اپنی الوہیت میں بھی تنہا، اور اس کے ناموں اور صفات میں بھی وہ اکیلا۔ سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک ایک ایسا دین پہنچایا جو اسلام ہے، اللہ کا سچا دین ہے،
اور جس کو واضح طور پر بتا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد 26 صفر 1441 ہجری مطابق 25 اکتوبر 2019 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس مسجد عزیزیہ میں جو جدہ کی ایک مشہور مسجد ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے غفلت اور اس کے اسباب۔ غفلت ایک بیماری ہے، اور بیماری کا علاج نہ ہو تو بیماری بڑھ جاتی ہے، اور بعض بیماریاں مہلک ہوتی ہیں۔ بعض بیماریوں میں انسان سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ غفلت بھی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ دور حاضر میں جس کا شکار بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، بچے، نوجوان، شباب سب ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ عربی میں غفلت بولتے ہیں، اردو میں بھی غفلت کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو جس کو یہ بیماری لگ جائے اس کو غافل انسان کہتے ہیں، اور غافل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ غفلت سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتی، لہذا انسان بیماری کو سمجھے اور اس کا وقت پر علاج کرے۔ بیماری کی تشخیص ضروری ہے اور اس کا علاج بھی لازمی ہے۔ غفلت کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم آنکھیں کھولیں اور اس غفلت کو چھوڑ دیں۔ غفلت کے خطرناک نقصانات ہیں، اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی ہے۔ یہ سب کچھ مختصر آج کے خطبے میں پیش کیا گیا۔ غفلت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے، اور یہ جو غفلت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دنیا میں ہوتی ہے، زندگی میں۔ جب انسان غافل بن جائے، غافل ہو جائے، غفلت کا شکار ہو، تو دنیا تو جاتی جاتی ہے، اس آخرت جو ابدی زندگی ہے وہاں بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے، بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ اور اصل خسارہ، اصل نقصان، لاس یہی ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کہہ دیجئے یقیناً خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے حقیقت میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، اپنے اہل و عیال سے خسارے میں پڑ گئے۔ کب؟ قیامت والے دن۔ اور یہی کھلم کھلا واضح خسارہ ہے۔ انسان اگر دنیا میں غافل رہے تو وہ خود نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن، اور اگر اپنے گھر والوں سے وہ غافل ہو جائے، جس کا وہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے، فیملی سے غافل ہو جائے اور ان کو ضائع کر دے، اس کا بھی نقصان اس کو قیامت کے دن ہوگا۔ اور قیامت کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ بڑا ہے۔ اسی لیے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے غفلت، سب سے بڑی غفلت کیا چیز ہو رہی ہے، سب سے بڑی غفلت کیا ہو رہی ہے، سب سے بڑا غافل انسان کون ہے؟ جو ایک سوال کا جواب تلاش نہیں کرتا، جو زندگی میں ہم سب کی سب سے اہم ترین سوال ہے۔ سوالات بہت ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن یہ سوال جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے، اور لوگ اس سوال سے غافل ہیں تو جواب کہاں سے تلاش کریں؟
کیا سوال؟ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یا سوال مختلف طریقے سے ہوتا ہے، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، یا میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تینوں انداز سے آپ اپنے آپ سے سوال کریں، سوال تو ایک ہی ہے۔ اس کا جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جو معلوم ہے قرآن سے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے؟ ہم اس سوال سے غافل ہیں، اور اس سوال میں جو وجود کا مقصد ہماری زندگیوں کا مقصد جو بتایا گیا ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ کیا ہم نے اپنے آپ سے کبھی پوچھا کہ میں کیوں ہوں دنیا میں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا بیٹے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں ہیں؟ ہمارے گھر والے، کیا ہم سوال پر غور کرتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے دماغ میں کہ نہیں؟ غافل ہیں۔ دنیا میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں آ گئے، پیدا کیے گئے، پیدا ہو گئے، اب دنیا کمانے، دنیا سنوارنے، دنیا لوٹنے، پیسہ، دنیاوی ضروریات، کمالیات، حاجیات کی تکمیل میں اتنے محو ہو گئے کہ مقصد، یہ سوال جس مقصد ہے اس سے ہم غافل ہو۔ کبھی آتا ہی نہیں ہے ذہن میں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں بتایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس بابرکت ذات نے موت و حیات کو پیدا کیا، موت اور حیات، موت مرنا، حیات جینا، زندگی، اس کا خالق ہے اللہ۔ کیوں پیدا کیا موت کو، حیات کو؟ کیوں جینا مرنا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ٹیسٹ لے، ایگزام لے تمہارا۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون احسن عمل کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، آزما رہا ہے، احسن عمل۔ اور احسن عمل بتایا گیا اس سے پہلے جب یہ آیت آئی، وہ عمل جو اللہ کے واسطے ہو صرف، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اس کو احسن عمل کہتے ہیں۔ تو یہ آزمانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن اور انس کی تخلیق اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن کیا ہماری زندگی میں یہ چیز ہو رہی ہے، یا کہ ہم غافل ہیں؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں، آئے دن موتیں ہو رہی ہیں، ہماری زندگی کہاں باقی رہنے والی؟ تو پھر زندگی کا مقصد کیا پورا ہو رہا ہے؟ کیا ہم جب اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کہ سوال ہے یا غافل ہیں ہم عبادت سے اللہ؟ شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، ویکینڈس آ رہے ہیں، ورکنگ ڈیز ختم ہو رہے ہیں، بچپن ختم ہو گیا، جوانی ختم ہو گئی، نوجوان جوان بڑھاپے کو پہنچنے لگے۔ کیا غفلت سے توبہ ہوئی؟ غفلت سے ہٹ گئے ہم، سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، زندگی کے مقصد پر پورے اتر رہے ہیں؟ نہ، اللہ نے حواس دیے ہیں ہمیں، حیوانات سے امتیاز دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس حواس ہیں، آنکھیں ہیں تاکہ ہم دیکھیں زندگی کا راستہ، جنت کا راستہ، زندگی میں وہ راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچائے۔ کان دیے گئے تاکہ ہم سنیں قال اللہ تعالی رسول کو، دین کی باتوں کو، تاکہ غفلت نہ ہو۔ دل اللہ نے دیا ہے تاکہ اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، تاکہ ہم غفلت سے توبہ کر لیں اور ہمارا دل غافل نہ ہو، کیونکہ دل غافل سارے اعضاء غافل ہیں۔ لیکن غفلت اتنی ہو گئی کہ نہ آنکھوں نے اپنا کام کیا، نہ کانوں نے اپنا کام کیا، نہ دل نے اپنا کام کیا۔
تو پھر حالت کیا ہوتی ہے ایسے غافلوں کی؟ گمراہ ہو جاتا ہے. غفلت گمراہی تک پہنچاتی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور انسان پھر ایک غور کیجیے اس نقطے پر جو آیت کی روشنی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. غافل انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور سے بھی گئے گزرا. کون؟ غافل انسان. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, پوری آیت پر غور کیجیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون. یہ آیت بس خطبہ کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے, اللہ بچائے بہت سے ہمیں. آمین بولیے. اگر بچنا ہو, نہیں جانا ہو تو مت ہونا, اور مجھے پتا کسی کو جانا نہیں ہے. ہم نے بہت ساروں کو, بہت سارے جنوں کو, بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بچائے سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. اچھا کثیر ہے, ذرا ذہن میں رکھ لیں, ذرا آیت پر غور کرتے رہیں. زیادہ میجورٹی از دا پروف. میجورٹی لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہے نا یہ ہمارے پاس کیا بولیں گے اس کو, بےتکی دلیلیں. کیا بولوں اس کو؟ بےتکی دلیلیں, الٹی کھوپڑی ہے نا. اس سے سب لوگ کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے. اتنے لوگ ادھر جا رہے ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی میجورٹی یہی کر رہی ہے آج کل. یا آج کل اپ ڈیٹ, کیا بولتے اس کو, آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. نہیں بھائی لیٹسٹ نہیں, انگلش ایسی بولا. ہاں جی اپ ڈیٹ نہیں ہے, بولے اپ ٹو ڈیٹ نہیں, اپ ڈیٹ نہیں کرنا. لوگ کدھر, آپ کدھر, آپ کتنے ہیں, یہ لوگ کتنے ہیں؟ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کثرت قلت, میجورٹی مائنورٹی, زیادہ کم. اتنے لوگ سب پاگل ہیں کیا بولتے ہیں ہمارے پاس, مطلب اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں, آپ اکیلے عقل مند ہیں. جب بات ہوتی ہے نا تولتے ہیں ایسے لوگ عقیدے کو, منہج کو, عمل کو, طریقے کو, استنباط کو. یہ دلیل نہیں ہے بھائی. سنیے آیت اللہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ. کثیر لفظ عربی کا ہے جو اردو میں معلوم ہے. کثیر تعداد آئی تھی صاحب, بولتے ہیں نا کثیر تعداد. کثیر مطلب زیادہ. زیادہ صحیح نہیں ہوتے, سمجھنا بات کو, کیونکہ اللہ قرآن میں یہاں کہہ رہا ہے کہ زیادہ لوگوں کو, زیادہ جنوں کو. کثیر من الجن والانس, کثیر جن کو, کثیر انس کو. مجھے وہ آیت یہاں یاد آ رہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ اکثر لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو وہ لوگ راستے سے ہٹا دیں گے آپ کو. وہاں اکثر, یہاں کثیر. پھر وہ ایک آیت وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ, میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. اور شکر گزار اچھے لوگ ہوتے ہیں. شکر گزاری اچھی چیز ہے, شکر گزاری عبادت ہے. تو اصل کامیاب ہونے والے لوگ ہم ہیں. اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی امت میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ 100 میں سے, یاد ہے حدیث؟ 100 میں سے کتنے؟ ایک. یا 1000 میں سے؟ 1000 میں سے اللہ اکبر 999 کے جوتے چپل کہاں چلے گئے؟ مطلب 999 کدھر؟ 1000 میں ایک. تو پھر کثیر کدھر گئے؟ جہنم میں نا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے بہت سارے جنوں کو, بہت سارے انسانوں کو
جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بہت کے پیچھے نہ جائیں، لیڈیز عورتیں اکثر عورتوں کے پیچھے نہ چلیں، جوان نوجوان لڑکے، اکثر نوجوان لڑکے جس طریقے پر جس روح پر زندگی گزار رہے ہیں، جو منہج جو عقیدہ اپنے ہوئے جو اخلاق ہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں، حق کو تلاش کریں۔ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اس کو فالو کرنے والے تھوڑے بھی کیوں نہ ہو تو آپ حق پر ہوں گے۔ آپ اصل چیز کو دیکھیں، ترازو جو ہے آپ کا ایسا نہ ہو کہ جس میں جو ہے آپ کثرت و قلت کو لے کر پریشان ہوں۔ آپ دیکھیں کتاب و سنت سے کون سی بات ثابت ہے، حق کہاں ہے۔ بہت سارے لوگ باطل پر ہیں، حق تھوڑے لوگوں کے پاس ہے۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ بہت ہیں یا کم، حق جن کے پاس ہے میں ان کے ساتھ رہوں گا، حق جہاں ہے میں اس کو فالو کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حق پہچاننے، اہل حق کی صحبت اور حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ان کا حال کیا ہے؟ یہ غافل لوگ ہیں، لہم قلوب، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تفقہ نہیں، لا یفقہون بہا، دل سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے، دل اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ انسان سمجھے، اور اگر انسان نہ سمجھے، اس کا دل نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ دل کیا ہوا؟ غافل ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ جو جہنم میں جانے والی قوم ہے، کثیر جن کثیر انس، یہ دل تو رکھتے ہیں سینوں میں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں آنکھوں کا اندھا، یہ آنکھوں کا اندھا، آنکھ ہے راستہ نہیں دیکھتا حق کا، غافل ہے صراط مستقیم سے اس کی آنکھیں، جنت کی راہ سے غافل ہوگی اس کی آنکھیں، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے۔ لا یبصرون بہا، اس کا مطلب اس کی آنکھ بھی غافل ہوگی۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بہا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، حق نہیں سنتے، ہدایت کی باتیں نہیں سنتے، تو گویا کہ کان کا اصل کام نہیں ہو رہا ہے۔ پھر کانوں کا رب یہ کہہ رہا ہے ہم سے، قرآن ہے اللہ کا کلام، تو دل غافل اور اس کے نتیجے میں صاحب آنکھیں غافل، اور کیا یہ کانے بھی غافل۔ کیا ہو گیا ان کا حال؟ جب غفلت ہو گئی تو پھر جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ چوپائے سمجھتے ہیں کیا چوپائے؟ مثال دیجیے بھائی، اچھی مثال دیجیے۔ چوپائے یہاں بدتر ہے، کتا صحیح ہے، کتا کتنے پیر پر چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، 4 پیر پر چلنے والے جانور، بکری، بھیڑ، کتوں کی طرح، نعوذ باللہ من اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے جیسے ہو گئے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ چوپاؤں کو، جانوروں کو ہدایت کا راستہ معلوم، حق معلوم، جانور ہے، جانور مثال کب دی جاتی معلوم؟ جانور ہے نہیں سمجھتے کیا بولتے نا گدھا ہے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا، بولتے نا کوئی مثال گدھے کی کیوں دے رہے؟ کیونکہ گدھا سمجھتا نہیں ہے۔ تم گدھے ہو گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صاحب نے کہا گدھے جی تو نہیں سمجھتے۔ چلیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ان کے پاس دل ہے لیکن دل غافل ہے، آنکھیں ہیں غافل ہیں، کان ہیں غافل ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے۔ تو یہ غفلت کا الزام ہوتا ہے جو آیت میں بیان کیا گیا، اس کو سمجھ لیجیے۔ تو ہماری زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی غفلت کی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں غافل ہیں۔ اب دیکھیے پرپس آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں پورے ان کو ایک ہی چیز کی فکر ہے، صبح اٹھو دینار درہم کماؤ، پیسے 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 بناؤ۔ میں نے بتایا بہت سارا اس سے پہلے شاید آپ کو، حدیثوں میں ایسے لوگوں کے نام ہیں، عبد الدینار، عبد الدرہم، دینار کا بندہ، اس کو صرف پیسہ چاہیے، صرف دنیا، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اس سے وہ غافل ہے۔
اور غفلت اتنی ہے کہ دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھا. ان کی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو صرف دنیا کے لیے سوچتے ہیں، دنیا کے لیے بات کرتے ہیں، دنیا کی کماتے ہیں، دنیا کھاتے ہیں، دنیا پیتے ہیں، دنیا سو جاتے ہیں، دنیا میں آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں. کیوں؟ غفلت. زندگی ان کی غافل بن چکی ہے، غفلت کا شکار. اور یہ غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے غافل بن گئے، گمراہ ہو رہے ہیں، اور زندگی ایسی ختم ہو رہی. جمعہ 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 وہ مشین کی طرح کام کرتے ہیں. دیکھیے پورا ورکنگ ڈے صرف پیسہ جاؤ ڈیوٹی کرو، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ. نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ اللہ کی عبادت، نہ قرآن کو یاد آتا ہے، نہ اللہ کچھ نہیں. پھر جب ویکینڈ آتا ہے سونا. وہ جو ورکنگ ڈیز میں دنیا کمانے کے پیچھے جو ہم تھک گئے، اس تھکاوٹ کو 2 دن دور کرنا، جمعہ اور ہفتہ، یا دوسری کنٹریز میں سیٹرڈے سنڈے. اس کے بعد منڈے سے جو دنیا کمانے کے پیچھے چل گئے تو پھر اگلے فرائیڈے تک یا تھرسڈے پھر جمعہ ہفتہ آیا، سونا، آرام کرنا، تاکہ پھر دنیا کمانے کے لیے ہماری باڈی تیار ہو جائے. ایسی زندگی یہ غفلت نہیں ہے؟ بتائیے مجھے آپ. اب اس کو دیکھو، کیا سورہ کہف پڑھے گا جمعہ کے دن؟ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، آخرت کی فکر کیوں؟ اس کا دل غافل ہو چکا ہے. اور اس کے اسباب ہیں غفلت کے. ایک سبب نفس امارہ. آپ کو پتہ ہے نفس انسان کا 3 قسم کا ہوتا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس کی ایک ٹائپ ہے، قسم ہے جو برائی پر ابھارتی ہے. ان النفس، قرآن میں اللہ نے فرمایا لامارۃ بالسوء. نفس ایک قسم ایسے ہوتا ہے جو برائیوں پر ابھارتا ہے. تو وہ اس برائی پر ابھارنے والے نفس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. جو کہتا ہے نفس برائی، وہ نفس کے تابع اور غلام ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس انسان نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، یعنی بری خواہشات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَن نَهَى النَّفْسَ، کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو غفلت کی ایک سبب کیا ہے؟ نفس امارہ کی اتباع. نفس جو بولے، جس کو بولتے ہیں میرے دل میں جو آتا ہے وہ کر دیتا ہوں. دل میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. یعنی آپ کا نفس برائی پر ابھارتا ہے تو آپ برائی کر دو جاؤ، تو یہ غافل ہے. تو نفس کی اتباع ایک سبب ہے غفلت. دوسری چیز شیاطین. کون سی شیاطین؟ جنوں کے شیاطین. یہ انسان کو حق کے راستے سے، عبادتوں سے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روکتے ہیں. خیر کا کام، اچھے کاموں سے روکتے ہیں جن. شیاطین جن کے بات کر رہے ہیں. پتا ارے پورا ہفتہ کام کیے بھائی، رات بھر ڈیوٹی کیے، اوور ٹائم کیے، اپنے لیے کتنی محنت کیے تم اپنے گھر والوں کے لیے. اب جمعہ ہے، اب کہاں فجر، کہاں سورہ کہف، کہاں قرآن. سو جاؤ، سونے کا دن آ گیا، جمعہ، سو جاؤ. وہ جب اقامت ہوگی تو چلے جانا 2 رکعت پڑھنے کے لیے، پھر واپس آ جانا اور سونا، رات تک سوتے رہنا، خوب سونا. ٹھیک ہے؟ تو یہ شیطان ابھارتا ہے ایسا. شیاطین الجن، کیونکہ وہ دشمن ہے انسان کی. ان کا سردار ابلیس ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جائے گا نا جہنم میں ابلیس. شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم. انسان کو کہاں لے جانا چاہیے؟ جاؤ، جائیں گے بھائی ہمارا گھر یہ ہے، تم بھی چلو ہمارے ساتھ. تم کہاں ادھر جنت کے پیچھے بھاگ رہے. وہ روکے گا خیر سے. آپ دیکھ لو، خیر کا کام نہیں ہوگا. الگ الگ طریقے سے آتا ہے. بوڑھوں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے، جوانوں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے، مالداروں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے، اور فقیروں مسکینوں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے. پڑھے لکھوں کے پاس الگ، جاہلوں کے پاس اس کے طریقے ہیں، اسلوب ہے، ہر ایک کو اس کے ساتھ. مردوں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے، عورتوں کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے. کون؟ شیطان. شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے تو غفلت کا شکار. اور آپ کو پتا ہے شیطان کا اٹیک صرف غافلین پر ہی ہوتا ہے. ایک آیت ہے دیکھو قرآن میں، آج پڑھی انہوں نے ایک آیت، اس میں اس کا ذکر موجود ہے. خود ان لوگوں نے کہا، ایک آیت ہے جس میں خود شیاطین نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے جو موحد لوگ ہیں
جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے الا عبادک منہم المخلصین کا آیت ہے، کہیں ہے یہاں پر آیت. تو اس آیت میں ان کا ذکر ہے کہ شیاطین کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ان کے جو شکار ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت سے دور ہوتے ہیں، جو توحید سے ہٹے ہوتے ہیں، انہی پر جو ہے ان کا جو ہے حملہ ہوتا ہے. یا خلاصہ ایسے میں بتاؤں، دل جب غافل ہو جائے گا تو شیاطین کے قید میں آ جائیں گے اور شیاطین انسان کو برباد کر دیں گے. اسی طریقے سے اور یہی ہے لکھی آیت، میں دوسرے پیپر میں لکھوں گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. میرے بندوں کا اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حکمرانی نہیں ہے میرے بندوں پر سوائے ان کے جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں. یعنی بعض اللہ کے مخلص بندے ہیں، اہل توحید، اہل ایمان، جن پر شیطانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، شیطانوں کی باتوں میں نہیں آتے ہیں اور شیطان ان پر حملہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کو غافل بنا سکتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں. اس کی دلیلیں آپ دیکھیں، جو پابند لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب آدمی، اس کی مثال حدیث سے بھی میں دے دوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ رات گزار سکتے ہو نہ کھانا کھا سکتے ہو، مطلب ڈنر بھی نہیں ہے تمہارے لیے. عشاء ڈنر کو بولتے ہیں. لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ رات ہے یہاں نہ کھانا ہے رات کا کھانا. وَإِذَا دَخَلَ، اور اگر آدمی گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر نہ کرے اور اللہ کو بھول جائے، اللہ کا ذکر بھول جائے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، رات بھی مل گئی گھر میں، کھانا بھی رات کا مل گیا. کیا معلوم ہے اس حدیث سے کہ شیطانوں کا حملہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے ہٹے ہوئے ہیں جن کی زندگی، کیا ہٹی ہوئی ہے جن کی زندگی، ان لوگوں پر اللہ کی. اب دیکھیں گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھنی ہے نا، ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو آپ دعا پڑھ کے جائیں گے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا ہے تو آپ دعا پڑھیں گے تو شیطان پھر آپ کے گھر میں رات نہیں گزاریں گے اگر آپ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا. اور کیجیے کتنی بڑی بات اللہ کے سننے سے. گھر میں شیطان نہیں رہتا ہے، شیطان کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوں. لیکن ہمارا حال یہ ہے گھر میں داخل ہوں دعا بھی ہے یہ نہیں معلوم. ہمارا حال کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہمیں یاد بھی نہیں ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کھانے سے پہلے کی دعا ہمیں صحیح طریقے سے معلوم بھی نہیں ہے تو ہم کیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ عز و جل کی بات کریں؟ تو یہ کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی غفلت میں پڑی ہوئی ہے. کہاں اتنی فرصت ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ چلو دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، یاد کریں، پڑھیں ان کو، اللہ کی عبادت میں زندگی گزرے. بھائی آدمی غافل نہیں ہوگا تب تو یہ چیزیں ہوں گی نا. اگر غفلت ہو جائے گی تو اللہ کی نہ عبادت یاد رہے گی، نہ اللہ کا ذکر یاد رہے گا، نہ جو ہے کوئی اور چیز یاد رہے گی. لہذا غفلت کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر شیطان کے حوالے انسان ہو جاتا ہے. یہ اسباب ہم نے جیسے ذکر کیا ہے کہ یا بتا رہے تھے اسباب آپ کو کہ شیاطین کی اتباع، جب شیاطین کی اتباع ہوگی تو پھر غفلت کی زندگی ہوگی، اور جب غفلت کی زندگی ہوگی تو پھر شیطانوں کے راستے پر چلتے ہوئے انسان اپنے آخرت کو برباد کر لے گا. اسی طریقے سے ایک سبب جو غفلت کا ہوتا ہے وہ ہے دلوں کا اللہ کے ڈر سے خالی ہو جانا. اللہ کا ڈر اگر دل میں نہ ہو تو پھر دل غافل ہو جائے گا، اور جب دل غافل ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، پھر اس کی اتباع میں تمام اعضاء برباد ہو جائیں گے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت سے دور ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسم كله واذا فسدت فسد الجسم كله. جسم میں ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا دل ہے، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ ٹکڑا دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اب دل صحیح کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اللہ کا ڈر انسان پیدا کرے تو دل غافل ہونے سے بچ جائے گا. اور اگر اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، بے خوف سے زندگی انسان گزارے تو پھر غفلت ہو جائے گی، اور جب دل غافل ہو گیا تو اس کے تابع ہونے والے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، آنکھ،
پیر، شرمگاہ، ہاتھ وغیرہ، یہ سب بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر جب دل غافل ہو گیا تو پھر اللہ کی عبادت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ چلو کچھ پڑھیں، ذکر کریں، دعا پڑھیں، کچھ قرآن پڑھیں، اچھے کام کریں گے، چلو خیر کے کام کریں گے، اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے انسان۔ کیوں؟ اس کا دل غافل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَا يُشْرِكُونَ۔ دیکھیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجیے، ٹھیک ہے، گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کیجیے اور آہستہ سے یاد کیجیے۔ صبح اللہ کو یاد کیجیے، شام میں اللہ کو یاد کیجیے، غافلوں میں سے مت ہو جائیے۔ اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو آپ غافل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے ذکر کو چھوڑنا یہ ایک سبب ہے جس سے انسان غافلین میں شمار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی اس میں پڑھ کر آخرت کو نہ بلائیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ سے بھی تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، مطلب امیدیں ختم ہو جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ آخرت، حساب، نعمت یا عذاب، پائی پائی کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ قیامت برحق ہے یا نہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو، ان کا حساب لے گا، ان کو بدلے دے گا۔ یہ سب وعدے ہیں اللہ کے اور ہمارا ایمان ہے اس پر، یہ وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہمارا ایمان ہے آخرت پر۔ آپ بولو مانتے ہو قیامت کو؟ جی ہاں ہے، آخرت، مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب ہے، بدلے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ماننا کمزور ہو گیا، ایمان میں ضعف پیدا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور دنیا نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم ایسے رہتے ہیں زندگی میں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں آتے۔ ایک آدمی کی لائف سٹائل پر غور کیجئے، انہیں یہ نہیں مانتا کہ مرنا ہے۔ ایسے آپ کو خود کو شک ہوگا کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ موت بھی ہے، کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے کیا؟ ایسے نظر آتی ہے حالتیں، یہ غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت والے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ کس کا؟ یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، یہ کہاں کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت، کلام اللہ ہے یہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ غور کیجیے۔ کیا ہم بھول گئے؟ کیا میں یہ پوچھا، یہ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کل نفس ذائقۃ الموت بھول گئے؟ آیت یاد بھی ہے لوگوں کو یہ، ارے بھائی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے بولے، لیکن موت بھول گئے، اپنی موت بھول گئے۔ عبد الکریم بھائی چلے گئے، یہ یاد ہے آپ کو بھی جانا ہے پیچھے، ارے عبد الکریم بھائی نہیں گئے دنیا سے، عبداللہ کو بھی جانا ہے، عبدالرحیم کو بھی جانا ہے، عائشہ کو بھی جانا ہے، فاطمہ کو بھی جانا ہے۔ کیوں بھول گئے ہم کہ جو گئے تو ان کے پیچھے ہم بھی تو جانے والے ہیں، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہے، اس دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ یہ عمل کا بدلہ ملے گا تو کیسے بدلہ ملے گا؟ ہم برا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا؟ نہیں، اچھے کا اچھا، برے کا برا۔ نماز پڑھیں گے نیکی ملے گی، اجر ملے گا، لیکن سوئیں گے نماز چھوڑ کر تو اس کا تو وزر ہوگا، گناہ ہوگا۔ پھر کیوں غفلت نماز سے؟ کیوں اللہ کے کلام سے غفلت؟ کیوں تلاوت سے غفلت؟ سنیے آگے کہہ رہے ہیں، یہ بھول گئے فمن زحزح عن النار، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، جہنم سے جس کو بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی یہ بھول گئے ہم سمجھ رہے ہیں کامیابی سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ یہ غفلت کا یہ حال ہے، ہم سمجھتے ہیں پراپرٹی زیادہ ہو، شان و شوکت کی زندگی ہو، یہ اصل حقیقی کامیابی ہے ہماری۔ نہ،
یہ تو غفلت کی وجہ سے آپ ایسا سوچتے ہو. اگر آپ غفلت سے آنکھیں کھولیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ کام کرو جس سے جنت مل جائے. ایسے کام کرو دنیا میں جس سے جنت ملے, جنت, تب آپ کی غفلت ختم ہوگی. لیکن یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم غافل ہیں. اسی لیے دیکھیے آپ دنیا دار آپ کو زیادہ نظر آئیں گے, دیندار کم نظر آئیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ غافل ہے سب. پھر وہی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ. دیکھیے غفلت. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ترجمہ دیکھیے, موت کی تکلیف آ گئی. سکرات کہتے ہیں, سکرات تکلیف. مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا, عبد الکریم بھائی تو نہیں ہے, چلے گئے. ایسے ہم بھی جب جائیں گے نا, جب ہمیں موت ہوگی تو موت کے وقت سب کو تکلیف ہوتی ہے معلوم. اس کو ہم عربی میں سکرات بولتے ہیں, اردو میں بھی سکرات بولتے ہیں. سکرات الموت, سکرات کہتے ہیں تکلیف, مصیبت جو مرتے وقت ہوتی ہے انسان, وہ انسان ہی سمجھتا ہے. اور یہ اس جگہ, اس یہاں سے ہم سب کو گزرنا یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. موت کی تکلیف حق کے ساتھ آ گئی, مطلب آ گئی موت کی تکلیف. اب یہ جو تکلیف ہو رہی ہے یہ موت کی ہے, اب مرنا ہے, ختم لائف. جس لائف میں رہ کر ہم زندگی میں آخرت کو بھول گئے, اتنی غفلت ہوئی. اور اللہ کہتا ہے یہ وہ موت کی تکلیف ہے جس سے تم بھاگتے تھے. آدمی بھاگ سکتا ہے موت سے, بچ سکتا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور میں پھونک دیا گیا. یہ کب ہوگا سور میں پھونکنا؟ کیا ہمارا ایمان ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا؟ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ وعدے کا دن ہے. اس چیز کا وعدہ جمع کروں گا, اللہ کا وعدہ ہے نا. سارے انسانوں کو, جب پوری انسانیت, سارے لوگوں کو ایک میدان میں حشر پہ جمع کیا جائے گا, وعدہ ہے. تو اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا دن ہے یہ. کب؟ جب سور میں پھونکا جائے گا. موت آ گئی, ختم. سور میں پھونک دیا گیا, قیامت قائم ہو گئی. اب کیا ہوگا بھائی؟ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر نفس کو لایا جائے گا, آپ, میں, یہ, وہ سب. دو لوگوں کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر لانے والا ایک ہوگا, ان کو پکڑ کر لانے والا ایک سائق ہوگا, اور ایک گواہ ان کے ساتھ ہوگا. دو لوگ آئیں گے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, اللہ کہتا ہے تم اس دن سے غفلت میں تھے. یہ سور پھونکا جانے والا دن, یہ موت کی سکرات, موت کے سکرات, اس سے تم غفلت میں تھے. یہ قیامت کے دن سے تم غفلت میں تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, تمہارے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا دنیا میں, آج ہم نے تمہارے اس پردے کو ہٹا دیا ہے. دنیا میں پردہ پڑ گیا تھا آنکھوں پر, نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات, غفلت سے توبہ نہیں کی تم نے. آج اس غفلت کے پردے سے تمہیں ہم اٹھائیں گے, یا پردہ ہٹائیں گے. وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, تو تمہیں لوہا نظر آئے گا, عذاب نظر آئے گا. یہ باتیں آیتیں ہیں قرآن مجید کے میرے بھائی, جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غفلت کا بہت خطرناک نقصان قیامت کے دن ہونے والا. لہذا غفلت نہیں, بھولنا نہیں آخرت, موت کو کبھی نہیں بھولنا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان کی زیارت کرو. لاسٹ ٹائم کب گئے تھے قبرستان آپ؟ میں اور آپ کچھ نہیں. آج جمعہ ہے نا, 22 کیا چلا ہے, اکتوبر 24 اکتوبر ہے, 25 اکتوبر. آج سے پہلے لاسٹ کب گئے تھے قبرستان؟ یا اور ایک سوال, آج بات ہو رہی ہے موت کی تو یاد آ رہی ہے موت. آج سے پہلے کب یاد کیے تھے موت؟ آج سے پہلے آخرت کو, جنت کی فکر کب ہوئی تھی مجھے اور آپ کو, اور سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ یہ حال ہے ہمارا. کب ہوئی تھی یاد بھی نہیں. کب پڑھے تھے آج سے قرآن آپ لاسٹ کب پڑھے؟ رمضان میں پڑھے ہوں گے آپ, سال سے تک نہیں پڑھے. خیر کے کام کب کیے لاسٹ آپ؟ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات سب اپنے ساتھ,
یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم موت کو یاد نہیں کر رہے؟ کیوں آخرت کو یاد نہیں کر رہے؟ یہ جنازوں میں شریک کیوں نہیں ہوئے ہم؟ قبرستان کیوں نہیں گئے ہم؟ قرآن کیوں نہیں پڑھے؟ اللہ کے لیے خیر کا کام کیوں نہیں کیے ہم؟ کیونکہ غفلت ہے یہ غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون، ختم ہو رہی بات وہ آیتیں ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ ہلا دینے والی آیت ہے، ہلا دینے، آیت سے نہیں ہلا آدمی کس چیز سے ہلے گا بتائیے؟ بعد میں جب جنازے میں ڈال کے لے کے جائیں گے قبر میں تب ہلے، جب لوگ ہلائیں گے۔ ترجمہ سنیے آیت، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، مطلب ہم سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب لے گا اللہ، اس کی امید نہیں ہے ان کو۔ ایک ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، واطمأنوا بها، اور اس زندگی سے مطمئن ہے، اطمینان سکون ہے دنیا کی زندگی سے سکون میں خوش ہیں، اسی لائف سے۔ ملاقات کی امید نہیں ہے، آخرت کی امید نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا صاحب؟ یہ جو اللہ کی ملاقات سے، وہ اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، مطمئن ہے، سیٹسفائی ہے اپنی دنیاوی لائف سے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو انجام غفلت کا دوزخ ہے۔ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں، نشانیاں ان کے رب کی طرف سے آتی ہیں تو سنتے نہیں اس کو، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کمزور ہو چکے ہیں، ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ یہاں شاید پر بھی جو بڑی اہم آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مطلب حساب کب ہوگا؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن دور ہے، نشانیاں نظر نہیں آ رہی، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی جو اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہے۔ پھر کیوں غفلت؟ پھر حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ حساب لینے والا ہے۔ انسان نہ بھولے اس چیز کو اور غفلت چھوڑ دے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی نصیحت کرے۔ خلاصہ کلام یہ، بات ختم ہو گئی، خلاصہ یہ ہے کہ غفلت ایک ایسی بیماری ہے جس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ انسان کی آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے اور شیطانوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر شیطان جیسے چاہے کھیلتے ہیں اور اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری چیز، غفلت کے اسباب ہوتے ہیں، نفس جو بولے، جسے نفس برائیوں پر ابھارے، نفس امارہ کی اتباع کرنا، شیطانوں کی باتوں میں آنا، شیطان کی اتباع کرنا۔ ایک سبب بتانا بھول گئے ہم، انسان شیاطین، وہ بھی ہے شیاطین جنس، اسباب میں سے ایک سبب بری صحبت بھی ہے۔ غافل کیوں ہو گیا بچی کیوں غافل ہو گئی، مرد عورتیں کیوں غافل ہو گئے آخرت سے، اللہ کی عبادت سے؟ بری صحبت۔ اور آپ کو معلوم ہے صحبت کے بارے میں کتنی باتیں موجود ہیں حدیث ہے۔ کوئی ایک حدیث کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں بیان فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، اس کا جو دین اس کا یہی دین، اس کا عقیدہ خراب اس کا عقیدہ خراب، اس کا منہج خراب اس کا منہج خراب، وہ بے نمازی یہ بے نمازی۔ تو غفلت کی ایک وجہ جو آج بچے کیوں غافل ہیں، یہ نوجوانوں کو دیکھیے، گھروں میں جو ہمارے بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی صحبت پر بھی غور کریں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، وہ بھی ہے، شیاطین بھٹکا رہے جنوں کے، وہ الگ ہے، ایک انسانوں کے شیطان ہے جو نظر نہیں آتے ہمیں۔ بہت اچھی سہیلی ہے میری بچی کی، بہت اچھا دوست ہے میرے بچے کا، ارے وہ برباد کر رہا ہے آپ کے بچے کو، وہ خود غافل ہے اور آپ کے بچے کو غافل کر رہا ہے، وہ خود جہنم کے بربادی کے راستے پر پڑا ہوا ہے اور آپ کے بچے کو بھی کر لے جائے۔ کتنے بچے، کتنی
اچھیاں بری صحبت کی وجہ سے بگڑ گئی. ایک معاشرہ بھرا پڑا ہے، مثالیں کیا دوں میں آپ. فیملی اچھی ہے، ماں باپ اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحبت بری ہوئی. اور بری صحبت کا نتیجہ تو ہوتا ہے وہ نبی وسلم کی وہ حدیث آپ کو معلوم ہے جس میں نبی وسلم نے بیان فرمایا کہ بری صحبت کی مثال کیا دی نبی وسلم نے؟ لوہار کے پاس کیا ملے گا؟ جلنا، دھواں، جھلسے جو دھواں، ایک چیز ہوگی. اور اچھے دوست کی مثال عطر والے سے دی. تو بری صحبت کر دیکھیں بچے سگریٹ کیوں پیتے ہیں بتائیے، ڈرگس لیتے ہیں بچے. جی بھائی ابا کبھی زندگی میں ڈرگ نہیں لی، نشہ نہیں کیا، بچی کبھی زندگی میں نشہ نہیں کی. ارے بھائی آپ کا امی نے کبھی نشہ نہیں کیا، خاندان میں کوئی نشہ کرنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ کے بچوں میں نشے کی عادت کہاں سے آ گئی؟ بری صحبت تباہ کر دیں. تو پتا ہے سہیلی بھاگ گئی، یہ بھی بھاگ گئی، سہیلی کا بوائے فرینڈ، ان کا بھی بوائے فرینڈ. ارے خاندان میں کسی نے لو میرج نہیں کیا، بھائی ساری ارینج میرج ہوئی ہے، سب اچھے لوگ ہیں، پھر بچی کیسے بھاگ گئی بوائے فرینڈ کے ساتھ؟ اور بس کافروں کے ساتھ بھاگ گئی. نعوذ باللہ. صحبت کا اثر ہے. لہذا بری صحبت بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے ذکر سے خالی ہونا زندگی. صبح اٹھے دعا نہیں پڑھ رہے، گھر میں جا رہے دعا نہیں پڑھ رہے، کھا رہے بھوک لگ رہی جلدی بریانی نکالو، بھوکا شیر پڑا ہوا ہے بریانی کھا رہا ہے، اس کے پیٹ میں جائے گا، شیطان کے پیٹ میں جائے گا. ذکر بھی، باتھ روم جاتا ہے ذکر نہیں کرتا، بازار میں جاتا ہے ذکر، بھائی یاد ہی نہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہے زندگی. تو پھر غفلت ہوگی، تو غفلت ہو گئے تو شیطان کے حوالے ہو گئے. تو یہ بھی ایک سبب ہے جسے. اور آخرت کو یاد نہیں کرنا، یا مجالس، وہ بھی صحبت ہی میں علماء نے اس کو ذکر کیا. اچھی مجلسیں نہ ہو، علمی مجلسوں میں نہیں جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اسباب ہے جس کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اور غفلت کے نقصانات ہیں جو بیان کیا گیا ہے. جہنم ملے گی انسان کو اگر غفلت میں پڑ جائے اور اپنی آنکھیں نہ کرے. اور دنیاوی کی آخری پوائنٹ جو بڑا اہم تھا نکتہ، دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا. دنیا میں پڑھ کر آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ غفلت کا جو ہے، دنیا کے پیچھے ہم زیادہ پڑ گئے. بھائی مجھے ایک بات بتائیے، دنیا کہاں ہے بھائی؟ ابھی کہاں دیکھیے، عبدالکریم بھائی وہاں بیٹھتے تھے یا ادھر بیٹھتے تھے، جاب کرتے تھے گاڑی. ابھی میں دعوت سینٹر گیا تو ایک گاڑی نظر آئی مجھے صبح، تو عبدالکریم بھائی کی گاڑی ایسی تھی. اور صبح یاد آیا، وہ اللہ ان کی مغفرت کرنا. کہاں ہے ان کی گاڑی؟ کون سی گاڑی تھی نا ان کے پاس؟ گاڑی کہاں لے گئی؟ ان کا گھر، ان کا پیسہ کیا لے گئے اپنے ساتھ؟ بات کو سنیے، دنیا ہم لے کر نہیں جانے والے ہیں، ہم اپنا عمل لے کر جائیں گے. ان کا درس میں بیٹھنا، ان کی نماز، ان کے خیر کے کام، ان کے صدقہ خیرات، یہی تو لے کر گئے، یہی تو چیزیں ان کے کام میں آئیں گی. باقی چیزیں تو گئی. رائڈو گاڑی تھی، نام نہیں آ رہا تھا، رائڈو گاڑی تو ساتھ میں تو نہیں گئی نا میرے بھائی. تو بات کو سمجھیں، دنیا ہمارے کام میں نہیں آئی. اس دنیا میں رہ کر ہم جو اچھا کام کریں گے، خیر کا کام، وہی اپنے ساتھ ہم لے جائیں گے. تو غفلت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اس کے ماحول کو دیکھیں، ایجوکیشن کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر ایسی چیزیں بدلتی ہوئی ہیں جس سے غفلت کا شکار ہو بہت زیادہ. ایجوکیشن کے نام پر، بھائی ایجوکیشن کیا ہے مجھے پتا ہے. ایجوکیشن میں ایسے کیسے پڑھ گئے کہ آخرت سے غافل ہو گئے. ٹیوشن، نماز گئے، ایگزامس، قرآن نہیں پڑھ رہا. اچھا کیوں؟ حاری صاحب ایک مہینہ نہیں آنا. کیوں نہیں آنا؟ قرآن پڑھا بھی نہیں آنا. حافظ صاحب کی ایک مہینے کی چھٹی کیوں؟ بچے کے ایگزام سے. یہ کون سی ایجوکیشن ہے جس سے جو ہے آدمی، آپ کا بچہ، اسٹوڈنٹس جو ہے قرآن سے غافل ہو گئے؟ اور رمضان میں اگر آ جائے تو روزے غائب ہو رہے. بھائی نہیں بھوکا رہ کے کیسے ایگزام دے گی بچی؟ یہ کون سے ایگزام سے، کون سی ایجوکیشن ہے جس سے روزے نہیں رکھ سکتے آپ کے بچے؟ بالغ بچے ہیں آپ کے، بات چھوٹوں کی نہیں کر رہا ہوں، جن پر روزے فرض ہے ان کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ایجوکیشن کے نام پر جو ہے غفلت ہے بہت زیادہ. دیکھا اتنی پڑھائی کو، تعلیم کو، ہمیں تعلیم کا مطلب کیا ہے بھائی مجھے بتائیے آپ. میں نے دعوت سینٹر میں بہت پہلے پوچھا تھا، بہت سارے لوگ تھے وہاں پر، جینٹس سے میں نے پوچھا تھا. ایک ہفتے کا میں نے ٹائم دیا تھا انہیں، اور ایک سوال کیا تھا سب سے. لیکن میں بھی پڑھا ہوں، آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سب کی ڈگریاں الگ الگ ہیں ہم سب کی. میں نے ایک سوال کیا،
تعلیم میں نے سوال کیا تھا، آپ بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ کوشچن مارک. آنسر آئندہ جمعہ چاہیے، اب میں دے رہا ہوں. ایک ہفتہ پورا اپنی فیملی سے ڈسکس کیجیے اور آئندہ جمعہ لا کے مجھے بتائیے آپ آنے کے بعد کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں. جوابات الگ الگ، آپ کو اچھا انسان بنا رہے ہیں، کمانے دنیا، پتہ نہیں کیا کیا جوابات ہیں. آپ کے پاس بھی جوابات ہیں، آپ بھی لے لیجیے. میں پوچھوں گا نہیں آئندہ جمعہ آپ سے، کیونکہ دعوت سنٹر نہیں ہے، مسجد ہے، درس ہو رہا ہے. آپ ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے، تعلیم کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اگر تعلیم کا مقصد یہ ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ سوال جواب آپ کیوں نہیں جائیے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے پوچھیے. سنو انہوں نے عجیب چیز پوچھ دیا، عجیب تو نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے، اس کا آنسر کیا ہے؟ بولو، آپ بولو بیگم، ہمارے بچے اسکول کیوں گئے؟ ہم اسکول کیوں گئے؟ ہم اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ تعلیم کا مقصد. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آج کی جو تعلیم ہے، جس کی میری مثال روزہ نہیں، قرآن نہیں پڑھنا، پڑھانے والا نہیں آنا، نماز کو رات میں بچہ جو ہے دیر تک جو ہے پریپریشن کر کے سو گیا، فجر کو نہیں اٹھا رہے اس کو، کیوں؟ 9 بجے جو ہے اس کا ایگزام ہے. یہ کون سی تعلیم ہے بھائی؟ یہ کون سی ڈگری ہے جو جنت میں لے جائے گی آپ؟ یہ بڑا اہم سوال. ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن اسلام میں ہے. اسلام نے روکا نہیں ایجوکیشن سے، ڈگریوں سے روکا اسلام نے. بتائیے مجھے، کیا آپ میتھس نہیں پڑھا سکتے، انگلش نہیں پڑھا سکتے بچوں کو؟ جی، لیکن غافل نہ ہو بچہ بھائی. ایسے ایجوکیشن مت دیجیے دنیا کا جس سے آپ کا بچہ غافل ہو جائے. یہ میرا پوائنٹ ہے. سیکنڈ چیز انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ اسلام میں ہے نہیں ہے. وہ عامر میں بیٹھے رہے کو پوچھو، ہم نے جو انٹرٹینمنٹ میں وہ آڈیو کیسٹس ہوتی تھی پہلے، یہاں جو ہے مدرسے میں ہم نے درس دیا تھا بہت پہلے، اسلامک انٹرٹینمنٹ نام کا. اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. بتائیے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے یا نہیں کھیلے؟ کھیل کود سب، وہ حبش کا جو کھیل ہوتا تھا دکھائے نہیں دکھائے مسجد نبی کے صحن میں؟ دوڑنا ہے، کھیل ہے نا، تو نبی صلی کھیلے نہیں؟ اور اپنی نوازوں کے ساتھ پیرنٹس کا کھیل نہیں ہے؟ وہ حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ؟ کیا حدیثیں نہیں ہے یہ؟ تو آج کا جو انٹرٹینمنٹ ہے بھائی، انٹرٹینمنٹ وہ غافل کرنے والا ہے پورا. آج کا انٹرٹینمنٹ پر غور کیجیے آپ، سیریلس ہو، موویز ہو، سانگس ہو، کوئی بھی چیز. آج کا جو انٹرٹینمنٹ ہے حرام انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کو غافل کر دے گا. تو کیا فائدہ ایسا ایجوکیشن، کیا فائدہ ایسا انٹرٹینمنٹ جو ہماری آخرت کو بھلا دے، فرائض ختم ہو جائیں، ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہیں اس میں. نہیں ہونا ایسا انٹرٹینمنٹ، نہیں چاہیے ایسی ایجوکیشن جس سے ہماری جنت ہم سے غافل ہو جائے، ہم جہنم کے راستے پر پڑ جائیں. اس پر غور کیجیے. اسی میں ہماری لائف چلی جا رہی ہے. ہمارے بچے بھی، ان کو یہی سکھا بیٹا دنیا اچھا پڑھنا خوب پڑھنا. ذہن میں ایک ہی وجہ، ماں باپ بچپن سے چیز دکھا دیے، ہائی ایجوکیشن. جی ہائی ایجوکیشن، بڑے بنو، بڑے ہم سی اے ہیں تم بھی سی اے بنو، ہم فلاں ڈگری حاصل کیے تم بھی اس میں ماسٹرز کرو، اس میں اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ آخرت اس کے بارے میں بچے کے ذہن میں پورا بٹھا دیے. امی یہ ہے، what is your mother? My mom is so and so. What is your father? My father is MBBS, M.Com, فلاں PhD. تو آپ بچے یہ فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، مجھے بھی ایسے ہی جانا ہے اوپر، یہ سمجھ رہے ہیں. غافل نہیں. بتائیے مجھے اب اس میں نماز، روزہ، قرآن، ذکر، عبادتیں، خیر کے کام، صدقہ خیرات، جنازے، اچھے کام. ٹھیک ہے، جمعہ کو جاتے نا، عید کو جاتے نا، مینٹالٹی دیکھیے گئی. ہاں اللہ 17 ماہ سے زیادہ پکڑنے والا رہے گا. دنیا بھائی دنیا، لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ خالی یہ بات، پھر وہی کثرت کی بات آ گئی جو شروع میں میں نے بتا دی. دیکھیے اب آپ اکیلے آئے، پورے خاندان میں پورے ڈاکٹر، انجینئر، اب انہوں حافظ بناتے کرے بچے. ایسے حالت انہوں حافظ بناتے کرے بچے، پورے ڈاکٹرز انجینئرز بن گئے. بھائی میں ڈاکٹر بنو، ٹھیک ہے، قرآن پڑھو، انجینئر بنو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا جو ہے دھوکہ کا سامان ہے. اس دنیا کی کیا کہیں خوبصورتی میں پڑھ کر آخرت کو ہم برباد نہ کریں. قرآن کی ایک آیت کا خلاصہ کرتے بات کو ختم کر رہا ہوں. شیطان نے ابلیس کو جب اللہ نے دھکار دیا، لعنت برسے اس پر، اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو قیامت تک. اللہ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک. تو اس نے جو بات کہی تو قرآن کی ایک آیت میں بیان ہے، میں
امیدیں خواہشات پیدا کروں گا تیرے بندوں میں، اور دنیا ان کو مزین سمجھتے ہیں آپ، بیوٹیفل بولتے ہیں، حسین و جمیل خوبصورت بناؤں گا دنیا ان کی نظروں میں، تاکہ دنیا میں پڑھ کر آخرت کو وہ لوگ بھول جائیں، اور ان کو سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ میں تیرے ساتھ جو بھٹکیں گے تیرے پیچھے سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا، سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا آیت وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، میں ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے جنوں کو پیدا کیا ہے، جن کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، جن کے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، جن کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کے جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غفلت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ غافل زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے والا سب کو بنا دے، زندگی کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے تیری عبادت اور تیری اطاعت میں ہماری زندگی صرف ہو، اور ہر خیر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے اور اس میں ہماری تو مدد کر، آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔